اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن العلماء ورثة الأنبياء. علماء انبیاء کے وارثین ہیں. اور ایک بات ہمارے اعمال سے کہ جب ہمارا اعمال تب قبول ہوگا جب ہمارا ایمان صحیح ہوگا، اور ہمارا ایمان تب مضبوط ہوگا جب ہمارا عقیدہ صحیح ہوگا. ہمارے ایمان سے متعلق یہ بات ہمیں غور کرنی چاہیے کہ جو ہمارا عقیدہ ہے، ہمارے علماء اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کا کیا عقیدہ ہے اس معاملے میں. جب ہمیں ہمارا عقیدہ معلوم نہیں ہوگا، جب ہمیں ہمارے عقیدے سے وابستگی نہیں ہوگی تو ہمارا ایمان مضبوط نہیں ہوگا، اور جب ہمارا ایمان نہیں مضبوط ہوگا تو ہمارے اعمال قبول نہیں ہوں گے. چاہے ہم کتنی بھی نماز روزہ حج زکات کر لیں، کوئی فائدہ نہیں ہوگا ہمارے اعمال سے. تو ہمارا عقیدہ آج جتنے بھی نوجوان ہیں اور ہمارے بزرگ بھی کچھ ایسے بھی ہیں، ہم بھی اسی میں شامل ہیں کہ ہمیں ہمارے عقیدے سے وابستگی نہیں ہے. اب کیوں نہیں ہے؟ کہ ہمیں ہمارے عقیدے کی تعلیم نہیں دی گئی کہ ہمیں ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے. ہمارا عقیدہ خاتم الانبیاء کے موقع پر ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے کہ نبی علیہ السلام حاضر ہیں یا نہیں ہے، ان کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے. نبی علیہ السلام سے مدد مانگ سکتے ہیں یا نہیں. ہم غوث پاک علیہ رحمت سے اور خاتم الانبیاء علیہ رحمت سے مدد مانگ سکتے ہیں یا نہیں. اس کی کیا وجہ ہونی چاہیے، اس کا کیا عقیدہ ہمارا ہونا چاہیے کہ ہمارے علماء اہل سنت والجماعت نے اس بارے میں کیا تعلیم دی ہے. لیکن اس بارے میں ہم غور فکر نہیں کرتے. ہم بس آئے بیٹھے نماز پڑھے، اپنی حدیث کی تعلیم میں حدیثیں سنیے، اور جب تک ہمارا عقیدہ نہیں صحیح ہوگا تو ہماری جو حدیث کی تعلیم ہو رہی ہے یہ بھی ہمارے کسی کام کی نہیں آئے گی. چاہے ہم 5 وقت کی نماز میں حدیثیں پڑھیں، جب ہمارا ایمان اور عقیدہ درست نہیں ہے تو ہمارا عقیدہ اگر درست نہیں ہے تو یہ جو حدیث کی تعلیم ہمارے کوئی کام نہیں آنے والی ہے. تو ہمارے جو مسجد کی انتظامیہ ہے اس سے گزارش ہے کہ عقیدے کی تعلیم کا بھی ایک وقت رکھا جائے تاکہ ہمارے بچوں کو، نوجوان کو، جو بزرگ ہیں ان کو بھی معلوم ہو کہ ہمارا اس بارے میں کیا عقیدہ ہے، اور ہمارے کچھ ہم کو مسائل بھی معلوم ہو، اور کون سا عمل شرک ہے، بدعت ہے، یا کون سا عمل اسلامی شریعت سے ناجائز ہے، جائز ہے، ان کو یہ پتہ چلے. حرام حلال ان کو معلوم ہو، تاکہ نبی علیہ السلام نے جو ہمارے اوپر علم فرض کیا ہے ہم اس سے ادا ہو جائیں، تاکہ ہم قیامت کے دن نبی علیہ السلام کے پاس ہم یہ نہ کہہ سکیں کہ ہمارے پاس کوئی علم نہیں تھا. یہ مت سوچے کہ ہم بچ جائیں گے کہ ہمارے زمانے میں بتایا نہیں. تو نبی علیہ السلام نے کہیں گے کہ ہم نے ارشاد نہیں فرمایا تھا کہ تم پر علم فرض کر دیا گیا ہے. تب کیا کہیں گے؟ ہم نے لٹا کے وہاں کھڑے رہیں گے، ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا. تو یہ بات ضروری ہے کہ ہمیں عقیدے سے وابستگی کرنی چاہیے. تو لہٰذا ہمارے مسجد میں آج اگر نہیں ہو سکا تو انشاءاللہ اگلے جمعے سے مغرب کے بعد عقیدے کی تعلیم شروع کی جائے گی. تو اس میں آپ حضرات زیادہ سے زیادہ بیٹھیں اور اپنے عقیدے کے بارے میں جانیں کہ ہمارا کس بارے میں کیا عقیدہ ہے، اور نماز کے مسائل کیا ہیں، اور یہ جو خرافات ہو رہے ہیں دین کے نام پر، جو سب فاتحہ وغیرہ کھائے جا رہے ہیں، اس میں کیا شرک ہے، کیا بدعت ہے، ہر چیز ہم کو معلوم ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس جمعے سے اگر ہو گیا تو ہو گیا، نہیں تو اگلے جمعے سے یہ تعلیم شروع کی جائے گی. اور اگر یہ بات آ گئی ہے تو میں آپ کو ایک بات اور بتا دوں جو میرے ساتھ آج ایک حادثہ پیش آیا. صبح میں فجر کی نماز پڑھ کے گھر پہ جا رہا تھا تو ایک صاحب مجھے روک لیے، میرا ہاتھ پکڑ لیے کہ آپ یہاں کیوں نماز پڑھتے ہیں، آپ جو بیچ والی مسجد ہے آپ وہاں نماز نہیں پڑھتے، آپ اتنا دور میں نماز پڑھنے جاتے ہیں، جو کہ حدیث میں آیا ہے کہ آپ قریب والی مسجد میں نماز پڑھا کریں. تو میں ان سے 2-3 دن سے بچ رہا تھا کہ میں کوئی ایسی بات نہ ہو کہ میں کچھ نامناسب الفاظ کہہ دوں، میں اسی گاؤں کا ہوں تو بڑے بزرگ ہیں ان سے کچھ نامناسب بات نہ ہو جائے، اس لیے میں ہٹ رہا تھا. لیکن جب انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ لیا
تو میں نے اس سے کہا اچھا فرمائیے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث فرمائی ہے کہ جو مسجد قریب ہو آپ وہاں نماز پڑھیں اور آپ اتنا دور نماز پڑھنے جا رہے ہیں. اور مجھے اللہ تعالیٰ نے بہت علم دیا ہے, قرآن حدیث کے بارے میں مجھے بہت معلومات ہے. تو میں نے انہیں کہا یہ آپ کا دعویٰ جھوٹا ہے, آپ یہ دعویٰ جو کر رہے ہیں کہ آپ کو علم ہے, آپ یہ دعویٰ واپس لیجیے. اگر آپ کو علم ہوتا تو آپ علماء حق کے ساتھ ہوتے, آپ اہل حق میں ہوتے, باطل میں نہیں ہوتے, آپ سچوں میں ہوتے, جھوٹے میں نہیں ہوتے جو آپ ہیں. تو انہوں نے کہا, وہ ہنسنے لگے. تو میں نے کہا اور آپ ادب سے بات کریں, آپ تمیز سے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جائیں, کیونکہ میں تمہارے جو آپ علیہ السلام جن کو آپ نبی مانتے ہیں, آپ الزما مانتے ہیں, میں ان کا وارث ہوں. تو ہنسنے لگے رہے, آپ وارث ہیں نبی کے. تو میں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان العلماء ورثۃ الانبیاء, علماء انبیاء کے وارثین ہیں. تو میں اس حساب سے نبی کا وارث ہوا, کیونکہ میں بھی علماء عرب میں بھی علوم عربیہ میں تعلیم حاصل کر رہا ہوں, اور الحمدللہ میں بخاری اور قرآن کا ترجمہ کر رہا ہوں. تو انشاءاللہ سال ڈیڑھ سال میں بھی عالم کی سند حاصل کر لوں گا. تو اس حساب سے میں عالم ہوا, عالم ہو چکا ہوں, اور اس حساب سے میں نبی کا وارث ہوا. تو کہنے لگے ٹھیک ہے آپ نبی کے وارث ہیں, تو آپ ایسا کام کیوں حدیث کے خلاف کر رہے ہیں. تو میں نے کہا ٹھیک ہے, میں اگر حدیث کے خلاف کام کر رہا ہوں تو آپ یہ بتائیے کہ جو آپ علیہ السلام سے یا رسول اللہ مدد کہتے ہیں, آپ علیہ السلام سے مدد مانگتے ہیں, آپ علیہ السلام کو حاضر و ناظر سمجھتے ہیں, یہ بتائیے یہ کون سے قرآن اور حدیث سے ثابت ہے؟ یہ کون سے قرآن اور حدیث سے ہے جو قرآن اور حدیث ہمارے ائمہ کرام کو نہیں ملی, مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ کو نہیں ملی, مولانا انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ کو نہیں ملی. کیا یہ قرآن اور حدیث صرف آپ کے اوپر نازل ہوئی ہے؟ وہاں سے لگے صرف آپ نہیں, تو کوئی جواب نہیں. تو میں نے کہا یہ بتائیے کہ آپ آگے اور نیاز کر رہے ہیں, اس کا کیا جواب ہے؟ کیا یہ کون سی قرآن اور حدیث سے ہے کہ جو قرآن اور حدیث ہمیں نہیں ملی, صرف آپ کو ملی؟ تو جانے لگے, ہمارا ہاتھ چھوڑے اور بھاگنے لگے. جب جان لیں کہ اب بات میں نہیں کہہ سکتے تو بھاگنے لگے. تو ہم نے ان کو کہا کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ, اب ان کے جاننے والوں میں سے ہیں جن کو دیکھ کر شیطان بھاگ جایا کرتے تھے. تو آپ اس بات کو ذہن نشین کر لیجیے کہ ہم ان کے وارث ہیں جن کو دیکھ کر شیطان بھاگا کرتے تھے, اور آپ ابلیس کے وارث ہیں جو آپ بھاگ رہے ہیں. اور اس کے بعد اسے دوبارہ ملاقات نہیں ہوئی. اس کو جہاں دیکھ رہے ہیں چہرہ چھپائے ہوئے ہیں, ہم کو دیکھ کے وہ بھاگ جا رہے ہیں. تو ہماری یہ فکر ہے, اس لیے ہم آپ کے بارے میں ذکر کر رہے ہیں کہ ہماری ذمہ داری ہے, کیونکہ آپ ہماری مسجد کے مصلی ہیں, آپ ہمارے ہم عقیدے ہیں, اور آپ کو عقیدے سے وابستگی نہیں ہے. لہٰذا ہم اس سے تعریف شروع کرنا چاہتے ہیں کہ آپ عقیدے کے بارے میں جانیں کہ ہمارا علماء اہل سنت والجماعت کا کیا عقیدہ ہے, اس بارے میں کیا عقیدہ ہے, اور نماز سے متعلق مسائل اور جو شرک و بدعت روز ہر روز ہو رہے ہیں اس طرح سے آپ کو پتہ چل جائے, ہر چیز واضح ہو جائے کہ کیا چیز شرک ہے, کیا بدعت ہے, کیا جائز ہے, کیا حرام ہے, ہر چیز آپ کو معلوم ہو جائے. اور ایک چیز آپ سے گزارش ہے, درمندگانہ گزارش میں آپ سے کرتا ہوں کہ آپ لوگ اپنے گھروں میں تعلیم شروع کریں. آپ بہشتی زیور کی کتاب مارکیٹ میں 200, 150, 250 تک کی مل جائے گی. آپ اس کتاب کو لائیں اور روزانہ اپنے بچوں کو, بیویوں کو, سب گھر والوں کو بیٹھا کر پڑھائیں. ایک عقیدہ 2 عقیدہ پڑھیں, ایک مسائل 2 مسائل روز پڑھیں. اور وہ کتاب مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ کی ہے, وہ کتاب لائیں اور اس کی تعریف کریں, تاکہ ہم جو نبی علیہ السلام نے اس کے احادیث کے بارے میں بتایا ہے کہ ہر مومن پر جو فرض کر دیا گیا ہے امتی پر, تو وہ آپ اس فرض سے ادا ہو جائیں. اور اگر وہ کتاب آپ اچھے سے پڑھ لیں, تعلیم اس کی اچھے سے کر لیں, تو میں دعویٰ کرتا ہوں کہ آپ ایک عالم کی فضیلت حاصل کر لیں. جو عالم 8 سال میں پڑھتا ہے اسی کا نچوڑ اس کتاب پہ دیا گیا ہے. تو اس کتاب کا آپ مطالعہ ضرور کریں اور اس کی گھروں میں تعلیم کے ساتھ تعلیم شروع کریں, اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کی تعلیم مسجد میں بھی شروع ہوگی. اور اگر کچھ لوگ ملیں آپ کو بہکائیں کہ آپ اس مسجد میں کیوں چاہتے ہیں نماز پڑھنے, ایسے ویسے بات کریں, تو میں اس لیے واقعہ آپ کو بتایا تاکہ آپ بھی ان کے سامنے ڈٹ کر اس کا جواب دیں. اور ڈٹ کر آپ جواب کب دیں گے؟ جب آپ تعلیم کریں گے, آپ کو اپنے عقیدے اور ہر چیز کے بارے میں معلوم ہوگا, اور ان کے سامنے آپ ڈٹیں, ان کے سامنے آپ کمزور نہ ہو. آپ حق پر ہیں, آپ حق والوں کے ساتھ ہیں, تو حق پر ثابت رہیں. اور عقیدے میں ایک بات کا خاص خیال رکھیں کہ ہمارا عقیدہ جو ہے, عقیدے کے بارے میں ایک بات یہ خاص رکھیں کہ ہم حق پر ہیں اور باقی سب باطل.
اگر عقیدے میں شک پیدا ہو گیا کہ ہاں جی ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی علیہ السلام علیہ نازل نہیں ہے، ہم جو یہاں سے کہتے ہیں نبی علیہ السلام بتاتے خود نہیں سنتے، فرشتے ہم کو بتاتے ہیں، ہمارا یہ عقیدہ ہے، لیکن ہم یہ سوچ لیا جو ہمارے پاس والے حضرات ہیں ان کا عقیدہ الٹا ہے اور شاید وہ بھی صحیح ہو سکتے ہیں، تو یہ عقیدہ آپ کا قابل قبول نہیں ہے، اس سے آپ کا ایمان بھی خراب ہوگا اور آپ کے اعمال بھی نہیں قبول ہوں گے۔ تو عقیدے میں ایک بات کے خاص رکھیں کہ عقیدہ ہم صحیح ہے باقی سب غلط ہے، اپنے آپ کو پڑھا لکھا اور صحیح سمجھے، باقی سب غلط ہے، کوئی پڑھا لکھا سب ان پڑھ ہے۔ عقیدے کے بارے میں خاص خیال ہے، ہمارے علماء سنت اہل سنت والجماعت نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ ہم لوگوں سے نرمی سے بات کریں اور ان سے جھگڑے وغیرہ نہ کریں۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ جلسے بیان کرنے گئے، تو وہاں 4-5 جو کمیٹی ممبر تھے ایسے تھے جو بغل والے حضرات کے خیال کے تھے، تو انہوں نے ایک پرچی کہی کہ علماء بیان کرنے جاتے ہیں تو ان کے پاس ایک پرچی آتی ہے سوال کی کہ ہمارا یہ سوال ہے، آپ اس کو بیان کرنے کے بعد اس کا سوال کا جواب دیں۔ تو اس میں سوال کی بجائے انہوں نے پہلے نمبر پر لکھا کہ مولانا تم کافر ہو، اور دوسرے نمبر پہ لکھا کہ تم جلہے ہو۔ جلہے جو حضرات پہلے کپڑا دھوتے تھے اب نہیں دھوتے ہیں، لیکن ان کی جات کو جلہے کہا جاتا ہے، آپ جلہے کہا کہ آپ جلہے ہو۔ اور تیسری نمبر میں کہا کہ آپ اگر کوئی ایسی بات اگر آپ اختلافی مسئلہ بیان کریں گے تو ہم برداشت نہیں کریں گے، یعنی مار پٹائی لڑائی کو کرائیں گے۔ تو مولانا یہ بھی جو کافر والی بات ہے تو مولانا یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ جو ہے میں کافر نہیں، تو کافر ہے، تو کافر ہوگا کافر تو اکثر ہے، لیکن مولانا نے یہ نہیں کہا، غصہ نہیں کیا، انہوں نے کہا پہلے کی بات جو تھی تو جو سمجھتا ہے سمجھے، اگر تو سمجھتا ہے کہ میں کافر تھا تو چلو میں تم لوگوں کے سامنے کلمہ پڑھتا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اب میں مسلمان ہو گیا، اب میں مسلمان ہو گیا۔ نہیں لوگوں نے کہا ٹھیک ہے۔ دوسری بات میں جلہا ہوں، اگر میں جلہا ہوں تو کیا تم میرا رشتہ لے کر آئے ہو، مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہو، میری شادی اپنے گھر پہ کروانا چاہتے ہو، تو کیوں تم میری جات اور برادری پر جا رہے ہو؟ وہ خاموش ہو گئے، کہا میں بیان کرنے آیا ہوں، بیان کر کے چلا جاؤں گا تمہارے گھر، دماد بن کر نہیں بیٹھوں گا، تم جلہا شیخ اور سید دیکھ رہے ہو۔ یہ بھی حل ہو گیا۔ اور جب تیسری بات آئی انہوں نے کہا حق بیان نہیں کریں گے، تو مولانا نے کہا میں حق بیان کرنے سے پیچھے نہیں ہٹوں گا، ہاں میں اختلافی مسائل جان بوجھ کر نہیں چھیڑتا، اگر ہمارے بیان کے دوران کوئی ایسا مسئلہ آ گیا میں اسے پیچھے نہیں ہٹوں گا، اگر آپ کو یہ بات منظور ہے تو میں بیان کرتا ہوں، لیکن میں چلا جاتا ہوں، کوئی بات نہیں ہے۔ تو لوگوں نے کہا نہیں مولانا بیان کیجیے، آپ ان بات کو بتائیے۔ تو مولانا نے بیان کی اور اللہ کی قدمی یہ ہوئی کہ سارے اختلافی مسائل بیان میں آئے، آپ نے 4 گھنٹہ بیان کیا صرف اختلافی مسئلے پر۔ تو اس کے بعد ایک آدمی جس نے پرچی لکھی تھی وہ کھڑا ہوا، مولانا پرچی میں نے لکھی تھی، میں آپ سے معذرت خواہ ہوں اور میرا عقیدہ بھی درست ہوا، میں توبہ کرتا ہوں، میں کلمہ پڑھتا ہوں، اس نے اختلاف نہ کیا۔ تو بات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا عقیدہ کیسے درست ہو جائے، جب تک عقیدہ درست نہیں ہوگا تو ہمارا ایمان نہیں صحیح ہوگا، اگر ہمارا ایمان نہیں صحیح تو ہمارے اعمال نہیں، خود سیدھی بات کہی جائے ہم مسلمان ہی نہیں ہیں۔ جب ہمارا ایمان ہے مسلمان کا ایمان والا مسلمان ہے، مومن ہے، جب ہمارا ایمان ہی نہیں تو مسلمان کی بات ہے۔ تو 2-4 عقیدے ایسے ہیں کہ لوگ عقیدے رکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر، یہ سب ہے تو فلاں کے بارے میں آپ کا عقیدہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو بھی ہم سلام پڑھ رہے ہیں، آپ درود شریف پڑھ رہے ہیں، کہ آپ بتاتے خود نہیں سنتے، یہ مجھے جا کے وہاں سنائی جاتی ہے، ہاں یہ اگر ہم وہاں روضہ اطہر پر جا کر اگر وہاں سلام پڑھیں تو یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بتاتے خود اس کو سنتے ہیں۔ اور اس کے بعد دوسرا عقیدہ اور جو ہمارا بدعت کے بارے میں ہونا چاہیے، بدعت ہر وہ چیز جو دین میں نہیں پیدا کی جائے وہ چیز بدعت ہے، اگر کہ وہ علماء کہیں، ان کے علماء کہہ رہے ہو کہ نہیں اس کا مسئلہ یہ ہے، مباح عمل ہے، یہ بدعت نہیں ہے، لیکن عوام اس کو دین سمجھ کر رہی ہے، اگر عوام اس کو دین سمجھ کر رہی ہے تو وہ مسئلہ بدعت بن جاتا ہے۔ بدعت کی 2 قسمیں ہیں، ایک بدعت فی الدین اور ایک بدعت فی الدین، اور بدعت فی الدین یعنی جو آج کل ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے یہ سب بدعت فی الدین ہے، تو ان کے وجہ سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اور ابھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے، تو آپ حضرات فکر کریں، ایسا نہ ہو کہ ہم آخرت میں جا کر جہنم کا ایندھن بن جائیں، تو ہمارے عقیدے اور ایمان کی فکر کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اور آپ کو پہلے اور دوسرے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ Do not forget like, comment, share and subscribe to Muhammad Saklan Hanafi the Islamic channel.